کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جسے ہم اپنا کہہ سکیں؟ تو جی ہاں، مسلم سائنس بک لائی ہے مسلمان سائنسدانوں کی مفصل ایجادات، تصنیفات اور طرز حیات کی مکمل رومانوی بایوگرافی، جسے پہلی بار اہل ذوق حضرات کے لیے انتہائی محنت اور شوق سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلم سائنس بک خریدنے کے لیے ابھی اس نمبر پر کال کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن حضرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوزول۔ ناظرین اکرام، ایک وقت آئے گا جب آپ ایک پودا اپنے گھر میں لگائیں گے، پھر وہ تناور درخت کی صورت میں ڈھل جائے گا۔ آپ کی زندگی کا ایک حصہ اس کے گرد گھومتے چلتے اور مسکراتے گزرے گا۔ وہ درخت آپ کی تنہائی سے لے کر آپ کی گھریلو محفلوں کی رونق تک کا امین ہوگا۔ وہ ہر سال باقاعدگی سے پھل بھی دیتا ہوگا، لیکن نہایت معذرت کے ساتھ بظاہر وہ ایک درخت ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ ایک انٹیلیجنس ٹاور ہوگا، یعنی جاسوسی کرنے والا اینٹینا ہوگا جو آپ کی تمام معلومات سیٹلائٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہوگا۔ یوں جس گھر کو آپ محفوظ سمجھ رہے ہوں گے یا جس جنگل میں آپ پناہ گزین ہوں گے، آپ کو وہاں پر مکمل طور پر دیکھا جا رہا ہوگا۔ ہر درخت اپنے پیچھے چھپے شخص کی معلومات فراہم کر رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، ایسا کیسے ہوگا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ پیش کرنا چاہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت اس کے اپنے پیچھے ہونے کی گواہی دے گا، لیکن غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ خود حضرات، اس ٹرائی اینگل اور اس پر بنی آنکھ کو تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ آپ اس ٹرائی اینگل کو ہالی ووڈ، بالی ووڈ موویز سے لے کر کھانے پینے، اوڑھنے اور بچانے کی ہر چیز پر کسی نہ کسی صورت ضرور دیکھتے ہوں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پوری دنیا کے نظام کے پیچھے ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس ٹرائی اینگل اور اس پر بنی آنکھ کو مقدس سمجھتی ہے اور اسے غیر محسوس انداز میں ایڈورٹائز کر کے ہمیں آنے والے کسی وقوع کے لیے مینٹلی طور پر تیار کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس طاقت کا کھوج لگائیں تو بات دور تک کھلتی نظر آئے گی، لیکن مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کھیل کے پیچھے اشکنازی یہودی گروہ کھڑے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت جلد ایک آنکھ والا شخص آئے گا اور انہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، عرف عام میں انہیں ایلومناٹی، فری میسن یا سیکرٹ سوسائٹیز کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو دنیا کے موجودہ معاشی، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی نظام کے کامیاب کنٹرولر بننے کے پیچھے ان یہودیوں کی صدیوں کی مکاریاں اور سر توڑ سٹرگل کی ایک داستان عبارت ہے، جس کا ایک دلچسپ حصہ امریکہ کی سرزمین پر لکھا ہے۔ ان یہودیوں نے امریکہ کو غلام بنانے اور یہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کے 7ویں صدر جیکسن سے جو تخریب کاری کی جنگ لڑی ہے، وہ بہت دلچسپ داستان ہے۔ لیکن ان یہودیوں کی نسلیں ہمیشہ لیڈر پیدا کرتی ہیں، اور جبکہ یہ معیار دنیا میں صرف امت مسلمہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن افسوس تباہ کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، صدر جیکسن کے مرتے ہی سیکرٹ سوسائٹیز کی اگلی نسل نے امریکہ کو فتح کر لیا اور یہاں سے نیو ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھی، یعنی دجال کی آمد سے قبل اس کی راہیں ہموار ہونے لگی۔ ہر بری چیز کو اچھا بنا کر دکھایا جانے لگا۔ لوگوں کی برین کنٹرولنگ کے لیے کئی پروجیکٹ شروع ہوئے۔ دنیا بھر کی سیاست میں کئی خوشنما نعرے متعارف ہوئے۔ کمزور ممالک توڑے جانے لگے۔ پوری دنیا کی بینکنگ براہ راست امریکہ کے ذریعے دجالی فوج کے کنٹرول میں چلے گی۔ ملکوں کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے بٹ کوائن کرنسی ایجاد کی گئی، جس کا کسی ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر لینا دینا نہیں ہے تو ایک فرد اربوں کا کاروبار کر لے، اس کے ملک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب پورے ملک کے لوگ بٹ کوائن کے استعمال پر لگ جائیں گے تو ملک کی کرنسی کی قدر گرے گی اور آہستہ آہستہ ملک مقروض ہو کر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امریکہ پر قابض یہی فوج اس وقت تیسری جنگ کی تیاریاں پورے زور و شور سے کر رہی ہے۔ دجال کی فوج ایریا 51
برمودا ट्रायंगल और दीगर नो गो एरियाज में कुछ ऐसे साइंसी करिश्मे इजाद करने में मसरूफ है जिनका ज़हूर बिल्कुल खुदाई फेल महसूस होगा। इसके अलावा तीसरी जंग में अल्लाह के पुरस्रार बंदों की फौज को मफलूज करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन की जा रही है जो अपने दुश्मन को इस तरह हर तरफ से घेर लेगी कि बज़ाहिर बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। रात अमेरिका सालाना अरबों डॉलर ऐसी लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर लगाता है जिनकी तफसीलात हमारे फहम को हिला कर रख देती हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अमेरिकन पुरस्कार और अजीबो गरीब इजादात में मशहूर रिसर्च सेंटर डारपा के नए हदफ पर। रात अमेरिकन रिसर्च सेंटर डारपा ने एक नए हदफ को पाने का ऐलान किया है। उन्होंने फ्यूचर में ऐसे पौधे और दरख्त इजाद करने का प्रोग्राम तश्कील दिया है जो अपने गिर्द होने वाली तमाम एक्टिविटी का नोटिस लेंगे और उसे सैटेलाइट के जरिए अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। नजरीन करम तफसीलात के मुताबिक अमेरिकन रिसर्च सेंटर डारपा पौधे के बेसिक जेन में तब्दीली करके उसमें कुदरती ट्रांसमीटर पैदा करेगा। ऐसा ट्रांसमीटर जो बिजली के बजाय पौधे की एनर्जी पर काम करता हो और वो मुकम्मल तौर पर पौधे का हिस्सा होगा। डारपा के मुताबिक ऐसे पौधे बराह रास्त सैटेलाइट से राब्ते में होंगे और माहौल में ताबकारी असरात, कीमियाई असरात और इसके अलावा अपने गिर्द होने वाली तमाम हरकत को बराह रास्त अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। नजरीन करम डारपा ने इस मिशन को एडवांस प्लानट टेक्नोलॉजी यानी APT का नाम दिया है। ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इंसानी प्राइवेसी को खत्म करेगी, दुश्मन ममालिक की सरगर्मियों पर कामयाबी से नजर रखेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के लिए वबाले जान साबित होगी क्योंकि दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी मुकम्मल नकलो हरकत को कोई और नहीं बल्कि छावनी के सैकड़ों दरख्तों में से एक दरख्त रिपोर्ट कर रहा है। चलिए मान लिया कि दुश्मन को मालूम हो गया कि हमारी तमाम जासूसी दरख्तों के जरिए की जा रही है, तो भी वो मुकम्मल तौर पर बेबस होगा क्योंकि दरख्त माहौलियात को कंट्रोल करते हैं। अगर दुश्मन से बचने के लिए दरख्त काटे गए तो कुदरती ग्रीन हाउस इफेक्ट मुतासर होगा जिससे बारिशों की छुट्टी हो जाएगी और शदीद गर्म तूफान दुश्मन को मार डालेंगे। यानी APT टेक्नोलॉजी एटम बम से भी ज्यादा मोहलिक हथियार है। कुल मिलाकर फ्यूचर में हमें ऐसे जंगलात देखने को मिलेंगे जो हकीकत में फलदार, खुशबूदार और सरसब्ज दरख्त होने के साथ साथ इंटेलिजेंस टावर भी होंगे। नजरीन करम अब जरा इस चीज को हदीस की रूह से भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में एक काबिल भरोसा क्यास कायम किया जा सके। ख़वातीन हज़रात, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत यहूद की शिकस्त के बाद दरख्त और पत्थर अपने पीछे छुपे यहूदी की निशानदेही करेंगे लेकिन बरगद का दरख्त ऐसा नहीं करेगा। नजरीन जरा आप नोट करें कि हदीस अपने अंदर दो हिस्से रखती है कि दरख्त और पत्थर बोलेंगे लेकिन बरगद का दरख्त नहीं बोलेगा। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका की कमजोरी यह है कि ये अपने 20 साल बाद लॉन्च होने वाले मंसूबे नॉवेल्स और फिल्मों के जरिए कबल अज वक्त ही पब्लिश कर देते हैं ताकि वो एजेंडे लोगों से मानूस हो जाएं और वक्त मुकर्रर पर कोई हैरान होकर ना चीखे। यही वजह है कि जियोस्टॉर्म मूवी में मौसम कंट्रोल होते दिखाए गए हैं जबकि अवतार जैसी फिल्मों में ऐसे किरदार दिखाए गए हैं जो दरख्तों, पत्थरों और पौधों से राब्ते में होते हैं और निहायत कामयाबी से अपने मिशन को सरअंजाम देते हैं। तो रात मेरा क्यास ये कहता है कि फ्यूचर में दज्जाल के साथी पत्थरों और पौधों में कुदरती ट्रांसमीटर पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि डारपा DNA कोडिंग स्टडी कर चुका है, लिहाजा उनके लिए मुमकिन है कि जेन में तब्दीली करके कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि तीसरी जंग में पौधे और दरख्त बतौर जासूस इस्तेमाल होंगे। इस्लामी लश्कर जहां से भी गुजरेगा आसपास के पत्थर और दरख्त फौरी सैटेलाइट को उन जांबाजों की तादाद, ताकत और रफ्तार से मुतल्लिक रिपोर्ट कर रहे होंगे और आलम कुफर मुसलमान सिपाहियों की एक एक धड़कन से वाकिफ होगा। नजरीन करम, इस इंटेलिजेंस वेपन यानी जंगी हथियार को यकीनन मुसलमान भी जानते होंगे क्योंकि जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि यहूद शिकस्त खाएंगे तो मालूम होता है कि उस वक्त मुसलमानों के पास भी ऐसे दिमाग मौजूद होंगे जो उन हथियारों को न सिर्फ समझते होंगे बल्कि उन्हें बुरी तरह नाकाम भी बनाएंगे जिससे यहूदियों की शिकस्त मुमकिन होगी और मुसलमान यहूद के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लेंगे। यूं जो दरख्त और पौधे पहले मुसलमानों के खिलाफ मुखबर थे, अब वो यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों को रिपोर्ट कर रहे होंगे जिससे यहूदी हर दरख्त के पीछे कट रहे होंगे और हर बिल्डिंग से पत्थर उनके अपने पीछे छुपने की गवाही दे रहे होंगे। लेकिन गरकत का दरख्त इस सारी सरगर्मी में खामोश होगा। आखिर क्यों? खुद हज़रात, मेरी तहकीक के मुताबिक
سیٹلائٹ سے رابطے میں رہنے والے تمام درخت اور پودے دور تک آکسیجن پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گے، ان کا قد اور صحت بھی بہت معیاری ہوگی۔ لیکن برگد کا درخت ایسا نہیں ہے۔ برگد کا درخت جھاڑی نما اور مردہ سا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت بھی اتنی جاندار نہیں ہوتی، وہ اپنے گرد ہونے والی تمام ایکٹیویٹی پر زیادہ اثر ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے پتے بھی بہت سکڑے سے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے نظام انہضام میں زیادہ پاور نہیں ہوتی۔ آپ اسے معذور درخت کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے APT ٹیکنالوجی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے ذریعے سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اسی لیے ممکن ہے کہ کل جب یہودیوں کی اپنی ٹیکنالوجی ان کے لیے گلے کا ہار بن جائے گی تو یہ برکت کا درخت ان کے لیے زندگی ثابت ہوگا۔ تو رات میں نے تو صرف قیاس ظاہر کیا ہے، ممکن ہے کل کو اس سے بہت الگ ہو جسے میں نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخت اور پتھر بذات خود حکم ربی سے بول اٹھیں، کل کو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کفر کی ہر سرگرمی پر نظر رکھیں اور اپنی قوم میں ایسے دماغ پیدا کرنے کی کوشش کریں جو صلاحیت اور ٹیلنٹ سے بھرپور ہوں، کیونکہ تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہوتی ہے، اور تدبیر کھوج نکالنا ذہین و فتین دماغوں کا کام ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت ایسے ہی دماغوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویکلی اسپیشل کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے چینل ایکسپوز ورلڈ کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ۔ کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جسے ہم اپنا کہہ سکیں؟ تو جی ہاں، مسلم سائنس بک لائی ہے مسلمان سائنسدانوں کی مفصل ایجادات، تصنیفات اور طرز حیات کی مکمل رومانوی بایوگرافی، جسے پہلی بار اہل ذوق حضرات کے لیے انتہائی محنت اور شوق سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلم سائنس بک خریدنے کے لیے ابھی اس نمبر پر کال کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں۔